اب ہم اگلا پڑھیں گے زیارت قبر اور ان سے فائدہ حاصل کرنا، پیج نمبر 396 اردو میں اور 379 379 یہ ہندی میں۔ کہتے ہیں قبروں کی زیارت کرنا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام اور تمام بزرگان دین کا عقیدہ دیکھیں۔ مسلم شریف یہ بخاری کے بعد حدیث پاک کی صحیح ترین کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہے، مسلم شریف۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور، ہم نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے۔ پھر نبی فرماتے ہیں فزوروہا، تو تم ان کی زیارت کیا کرو۔ یعنی ابتدائے اسلام نے نبی علیہ السلام نے مصلحتاً منع کیا تھا کہ جاہلیت کی رسمیں زیادہ تھیں تو ایسا نہ ہو کہ قبروں پہ بھی جاہلیت کی رسمیں رائج ہو جائیں، تو نبی علیہ السلام نے ابتدائی اسلام میں منع فرمایا، اور ابتدائی اسلام کے احکام اکثر احکام منسوخ ہو گئے۔ آپ کو معلوم ابتدائی اسلام میں شراب کے بارے میں کوئی حکم نہیں نازل ہوا تھا، ہے نا، شراب کے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ جب تم شراب پیے رہو تو نماز کے قریب مت آؤ۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اچانک نہیں کہا گیا کہ شراب چھوڑ دو، عرب میں شراب عام تھا، فرمایا نماز کے وقت شراب مت پیا کرو۔ تو لوگوں نے یہ کیا کہ عشاء کے بعد شراب پیتے اور فجر تک اس کا نشہ اتر جاتا، پھر دن بھر نمازیں پڑھتے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ شراب حرام۔ تو ابتدائی اسلام میں بہت سے احکام تھے، پردے کے ایسے احکام عورتوں کے نہیں تھے، ابتدائی اسلام میں نہیں نازل ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سارے احکام مکمل کرنے کے بعد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج ہم نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو ابتدائی اسلام نے نبی علیہ السلام نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا۔ جو روایتیں آج بھی وہ لوگ جو قبروں کی زیارت سے روکتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں، جبکہ وہ روایتیں کیا ہیں؟ منسوخ ہیں۔ قرآن مجید کی بھی بہت سے احکام منسوخ العمل، یعنی ان پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ جیسے دیکھیں ابتدائی اسلام میں، مثال سے سمجھیں، ہمیں کہا گیا تھا، پڑھتے نا لکم دینکم ولی دین، انہیں ان کا دین، تمہیں تمہارا دین، چھوڑ دو۔ تبلیغ کا حکم نہیں تھا، کہا گیا انہیں ان کے دین پہ چھوڑ دو، تم اپنے دین پہ قائم ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ آگے دیکھیں اللہ نے حکم فرمایا کہ نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، تبلیغ دین کا حکم فرمایا، کب؟ جب دین اسلام کے ماننے والے تھوڑے مضبوط ہیں، ہے نا۔ پھر فرمایا کہ دین اسلام کی دعوت لوگوں کو دو، اور جو تم سے لڑائی کریں، جو تمہیں قتل پر آمادہ ہوں، تو تم ان سے جنگ بھی کر سکتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ دیکھیں 3 طرح کے احکام قرآن مجید میں آپ کو ملیں گے، ہے نا۔ پہلے کہا گیا کہ چھوڑ دو اپنی حالت پہ، لکم تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہے نا۔ پھر کہا گیا تبلیغ دین کرو۔ تو ابتدائی اسلام میں حکم الگ تھے اور بعد میں حکم بدل گئے۔ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا ہے جو نبی کی آخر زمانے کی سنت ہے نا۔ ایسے ہی نمازوں کے بارے میں بھی بہت سی روایتیں آتی ہیں کہ دین اسلام دین فطرت ہے، نبی سمجھتے تھے لوگوں کا مزاج کیا ہے، اور آپ کو معلوم آج لوگ کس کس کے آمین پڑھتے ہیں، ہے نا، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کس کس کے آمین پڑھتے ہیں۔ تو عادت کی زمانے جاہلیت کی، کچھ دیہات وغیرہ کے لوگ تھے جو چھوٹے چھوٹے بت اپنے منہوں میں رکھے ہوتے تھے، اپنی بغلوں میں چھپائے رہتے تھے۔ تو ابتدائی اسلام میں حکم دیا گیا کہ کس کے آمین کہا کرو، جب وہ آمین کہتے تو ان کے منہ سے بت گر جاتے، جبکہ امام کے پیچھے کس کے آمین نہیں کہنا، یہ ابتدائی اسلام کا حکم تھا تاکہ ان کے منہ سے بت گر جائے۔ اسی طرح آج بعض غیر مقلد وہ اس کو کہتے ہیں، مولانا صاحب ایک ہیں کہ مکھی جھاڑتے ہیں، رفع یدین نہیں کرتے، وہ مکھی جھاڑتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اپنے بغلوں میں بت دبائے ہوتے تھے، تو نبی نے حکم فرمایا کہ تم رفع یدین کرو تاکہ وہ بت گر جائے، ڈائریکٹ نہیں منع فرمایا۔ دین اسلام تو اتنا نرم مزاج رکھتا ہے دوسروں کے معبود، جبکہ وہ دین اسلام میں آ چکے تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان کی پرورش فرمائی، دھیرے دھیرے ان کی پرداخت فرمائی۔ تو ابتدائی اسلام کا حکم تھا، نبی فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ان کی زیارت کرو۔ ٹھیک، یہ حدیث شریف مسلم شریف میں بھی ہے اور مشکات میں بھی،
एक और हदीस पाक यहाँ लिखी हुई है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोका था तो अब तुम उनकी ज़ियारत करो। और देखें तीसरी हदीस पाक लिखी है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत, पेज नंबर 397 उर्दू में और पेज नंबर 380 हिंदी में। हज़रत आयशा फरमाती हैं, जिस रात को रसूल अलैहिस्सलाम उनके यहाँ क़याम फरमाते, यानी नबी अलैहिस्सलाम की मुतअद्दिद बीवियाँ थी, तो नबी एक रात उनके वहाँ एक रात उनके वहाँ, इस तरह से अदल इंसाफ फरमाते। तो हज़रत आयशा कहती, जिस रात उनके यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ठहरते तो होता क्या, कहती हैं आखिर रात में उठकर मदीने के कब्रिस्तान में तशरीफ ले जाते। ये भी कहाँ लिखी हुई हदीस पाक, मुस्लिम शरीफ में लिखी हुई, जो बुखारी के बाद हदीस की सही तरीन किताब मानी गई है ना, मुस्लिम शरीफ, जिसे सब मानते हैं। हजरत आयशा फरमाती, जब मेरे यहाँ ठहरते तो रात के आखिरी हिस्से में नबी अलैहिस्सलाम कब्रों पे तशरीफ ले जाते, है ना। और देखें चौथी हदीस पाक हजरत मोहम्मद बिन नोमान से रवायत, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करे या उनमें से किसी एक की कब्र की हर जुमा के दिन, तो उसे बख्श दिया जाएगा और उसे नेकी करने वाला लिखा जाएगा। अब कोई ये ना कहे कि कब्रों की ज़ियारत करना बिदअत और गुनाह का काम है। नबी ने फरमाया है कि जो कब्रों की ज़ियारत करेगा वो नेकी करने वाला लिखा जाएगा। ये नबी की हदीस पाक है जो मिशकात शरीफ में लिखी हुई। इन हदीस करीमा से मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने कब्रों की ज़ियारत को जायज़ बल्कि मुस्तहसन और सवाब का बाइस ठहराया। आप आगे देख लें, हमने पहले भी हजरत इमाम शाफई का किया, इनका इंतकाल सन 204 हिजरी में होता है ना, आज से 1200 साल पहले पुराने नुज़ूल। हजरत इमाम शाफई फरमाते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा है इसे, कि जब मैं किसी मसले में फंस जाता तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की कब्र मुबारक पे जाता, 2 रकात नमाज नफ़िल अल्लाह की बारगाह में पढ़ता और उनके वसीले से दुआ करता तो अल्लाह मेरी मुश्किल आसान फरमाए। ठीक है, अब देखें अल्लामा सावी मालिकी का अक़ीदा सफ़ा नंबर 13।